وسلم رواه أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله عن مقالته فحفظها ووعاها وأداها كما سمع ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه أفقه منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني. وكثير من المشايخ وهذه الرواية قد ثبت عن أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال بعض المحدثين هذه الرواية على مرتبة التواتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب الناس إلي يوم القيامة من صلى عليه الصلاة وكما قال صلى الله عليه وسلم رواه الترمذی. بزرگان محترم اور میرے عزیز بچوں، آج کا یہ جلسہ مجموعہ تھا ایک متن اور شرح کا. قرآن کریم یہ متن ہے اور احادیث مبارکہ اس کی شرح ہے. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما خالف الحدیث خلاف القرآن. کتاب العلوم میں فرماتے ہیں حضرت کہ حدیث کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور جس جگہ تمہیں اختلاف نظر آئے وہ تمہاری کم فہمی ہے، تمہاری سمجھ میں وہ نہیں آیا، اس لیے تمہیں اشکال ہو گیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے حضرت عبدالثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن دو ہے، ایک تلاوت کیا جانے والا جس کو ہم قرآن مطلوع کہا کرتے ہیں، اور ایک عملی قرآن جس کو ہم قرآن غیر مطلوع کہا کرتے ہیں، اور وہ ہے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کی روایت بہت مشہور ہے، کان خلقہ القرآن. حضرت کے اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو. پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. مرض الوفات کا نقشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھینچتی ہوئی یوں فرماتی ہے کہ آقا میرے گود میں تھے، بین سحری و نہری، میرے گود میں تھے. اور آپ کا چہرے انور بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ کأنہا ورقۃ مصحف، جیسے میرے گود میں قرآن کا صفحہ چمک رہا تھا. ایک بڑی تعبیر ہے. میں اپنے بچوں کو جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو کہا کرتا ہوں کہ اس طرح کی تعبیر ہمیں یاد کر لینی چاہیے. عربی زبان میں خطاب پر یہ تعبیر ہمیں بہت کام دے جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واقعے کبھی یوں کہتی ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے وہاں چلی گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں. تو وہاں ایک تعبیری لفظ حضرت عائشہ استعمال کر رہی ہے. فرمایا کہ مجھے سرما لگانے کے برابر بھی نیند نہ آئی. سرما لگانا بہت تھوڑا ہوتا ہے. گویا حضرت عائشہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ مجھے اتنی بھی نیند نہ آئی. تعبیرات یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور پھر نبی کی تعبیر ہوتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما رواہ البخاری فی کتاب التفسیر، فرماتے ہیں کہ قرآن جب بھی بارش بولے گا تو وہاں اس کے لیے غیث کا لفظ استعمال کرے گا، غیث. اور قرآن جب عذاب کا لفظ بولے گا تو وہاں پر مطر کا لفظ بولے گا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. بہت اچھی تعبیر ہے. اگر کہیں بارش کا بیان کرنا ہو تو غیث کا لفظ بولا جائے، اور کہیں حالات فتنے اور عذاب بولنا ہو تو مطر کا لفظ بولا جائے. یہ تعبیرات ہیں.
قرآن حدیث میں بہت اچھی تعبیرات ہمیں ملتی ہیں. ان تعبیرات کو ہمیں محفوظ کر لینا چاہیے. بہرحال یہ مجموعہ ہے آج کا جلسہ، ایک متن، ایک شرح، اور پھر یہ بھی ہے کہ پہلے حدیث کے سلسلے میں ابتدائی مجلس ہوئی معاذرات الحدیث کے عنوان سے اور حفظ الحدیث کے عنوان سے، اور اس کے بعد اخیر میں تکمیل قرآن کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ صدر تو اخیر ہی میں ہوتا ہے، قرآن صدر ہے. بہت اچھی مناسبت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم تو اصل ہے. تو قرآن کا مقام ایک صدر کا مقام ہوا. اب لوگوں نے جو حفظ حدیث پر محنتیں کی، اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے. جو حروف تہجی کے عنوان سے آپ نے محنتیں کی ہے، اصطلاح حدیث میں اور اصطلاح محدثین میں اس کو معجم سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہمارے محدثین کے مختلف طریق رہے ہیں احادیث کو لکھنے کے، اور مختلف انداز سے محدثین نے کتابوں کو تصنیف فرمایا. کوئی جامع ہیں جیسے بخاری شریف، ترمذی شریف، یہ جامع ہیں جس میں 8 فنون سے بحث کی جائے. کوئی سنن ہے جس کو مسائل فقہیہ کے انداز پر لکھا جائے. کوئی مسند ہے، کوئی مشیخہ ہے. مشیخہ اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف اپنے شیخ کی روایتوں کو جمع کیا جائے. کوئی اجزاء ہے، جز اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک مسئلے کی ساری روایتوں کو جمع کر دی جائے، جیسے جز قرات خلف الامام، جز رفع یدین، اس کو اجزاء کہا جاتا ہے. تو مختلف انداز سے ہمارے محدثین نے کتابیں لکھی ہے. اس میں ایک طریق یہ بھی ہے کہ حروف تہجی کی ترتیب پر کتاب لکھی جائے. حروف تہجی میں 2 ترتیبیں پھر چلتی ہیں. ایک ترتیب چلتی ہے بحیثیت حدیث، یعنی الف سے جتنی احادیث شروع ہوتی ہے اس کو پہلے لکھی جائے، با سے جتنی حدیث شروع ہوتی ہے اس کو دوسرے نمبر پر، تا سے جتنی حدیثیں شروع ہوتی ہے اس کو تیسرے نمبر پر. جیسے علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی المعجم الکبیر، یہ اسی نہج پر لکھی گئی. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ مشائخ کے حروف تہجی کو سامنے رکھ کر کتاب لکھی جاتی ہے. اگر مشائخ کے اعتبار سے لکھا جائے تو الف کے اعتبار سے جتنے مشائخ آتے ہیں ان تمام کی روایت کو پہلے جمع کیا جائے. با سے جتنے مشائخ آتے ہیں ان کی روایت کو دوسرے نمبر پر، جیسے المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر اسی ترتیب پر لکھی گئی. کبھی محدثین ایسا بھی کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کو حروف تہجی پر جمع کرتے ہیں. اس صورت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آسمان کی طرح چمکے گی، اور بلال جو کالا کلوتا ہو کر اللہ کے نبی کا لادلہ دوسرے نمبر پر چمکے گا. حضرات صحابہ کی حروف تہجی پر روایات کو جمع کیا جائے. یہ مختلف طریق ہیں. ہمارے محدثین نے بڑی محنتیں فرمائی اور ہماری ذات کاہل سست بنتی چلی گئی، اور اطوار اور ادوار نے ہمیں دین سے، شریعت سے بیگانہ کر کے دنیا کے بنا دیے، جس کے نتیجے میں ہمیں کلام نبوت اور کلام رب تبارک و تعالی سے جتنی محبت ہونی چاہیے وہ نہ رہے. یہ عوام کی باتیں نہیں ہیں، خواص کا بھی مسئلہ ہے. ایک بڑے عالم کی زبان میں نے جب جملہ سنا مجھے بہت افسوس ہوا. ان کے بچے سے متعلق میں نے کہا مولانا آپ اپنے بچے کو عالم بنا دیجئے تاکہ آپ کی جگہ کچھ نہ کچھ تو یہ سنبھال لے. تو مول صاحب نے مجھے بڑے عالم
حدیث شریف پڑھانے والے، ترمذی ابو داؤد شریف جیسی اہم میں کتاب پڑھانے والے مجھے جواب دینے لگے، مولوی بنا کر لوگوں کی ٹھوکریں کھائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ان مدرسوں میں مفت کی روٹیاں کھلانے کی، میں تو اسکول میں بھیج رہا ہوں۔ ہاں، جب کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، جب ہمارے دلوں ہی سے اس کی عظمت نکل گئی تو دوسروں میں عظمت کہاں ہو سکتی ہے؟ میں اسی حج کے دوران، میں نے جگہ جگہ یہ بات سنائی ہے، اسی حج کے دوران باب العمرہ سے اوپر شیخ ابوالنجم مصری دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کے عشاء کے بعد کے درس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ حج کے دوران تشریف لاتے ہیں، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اجازت ہے، حرم شریف میں خطاب کی، اور بڑے معتدل عالم ہیں اور علم ذخار اور علم کافی رکھتے ہیں، سند بھی بڑی عالی ہے ان کی۔ میں عشاء کے بعد ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک جملہ فرمایا، لو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا، اگر اس وقت ہمارے نبی موجود ہوتے تو امت کی گراوٹ اتنی ہے کہ یہ امت چند ٹھیکروں میں اپنے نبی کا سودا کر دیتی۔ یہ اس امت کی گراوٹ کو انہوں نے بیان فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج سنت رسول تو بیچی جا ہی رہی ہے، حصول دولت میں، حصول عزت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم بیچ ہی رہے ہیں۔ اگر حضرت کی ذات اقدس موجود ہوتی تو نہ معلوم یہ امت کیا کیا کرتی۔ ہمارے اکابر نے علم حدیث کی حفاظت میں اور علم حدیث کو محفوظ کرنے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی اپنے آپ کو اس میں کھپایا اور لگایا۔ میں چند باتیں نقل کر کے لایا ہوں میزان الاعتدال سے، تذکرۃ الحفاظ سے اور سیر اعلام النبلاء سے، میں نے یہ چند باتیں ابھی نقل کی آنے سے پہلے۔ حفظ حدیث کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو حدیث پڑھیں اس پر عمل کرے، یہ حفظ حدیث کا بہت جامع طریقہ ہے۔ عبدالرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے متعدد مرتبہ یہ بات سنی کہ اگر تم روایت کے حافظ ہونا چاہتے ہو تو اس پر عمل شروع کرو۔ فرمایا عمل بھی محفوظ، روایت بھی محفوظ۔ سمیعت مرارا، عبدالرحمن بن مہدی فرماتے سمیعت مرارا، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے روایت کی محفوظ کرنے کا یہی طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ میں اس روایت پر عمل کرتا تھا۔ فرمایا میرے سامنے جب حدیث آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور ابو طیبہ نامی آدمی نے آپ کو پچھنا لگایا اور 1 دینار اس کو دیا، فرمایا میں نے بھی اس روایت پر عمل کرنے کے لیے پچھنا لگایا اور پچھنا لگوانے والے کو 1 دینار دیا، الحمدللہ عملاً بھی محفوظ ہو گئے، لفظاً بھی محفوظ ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کوئی روایت پڑھی تو اس پر عمل کی کوشش کی۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ روایتوں کی دعائیں یاد کرتے کرتے آپ کو 2200 سے زائد دعائیں زبانی تھی۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ میزان الاعتدال میں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علم حدیث آپ نے کیسے محفوظ کیا؟ فرمایا میں نے کبوتر کی طرح صبر کیا اور کوے کی طرح علی الصبا اٹھ کر کے چلنے کا معمول بنایا۔ ہماری طرح نہیں کہ فجر کے بعد بھی سو جاتے ہیں، نہیں، یہ غلط طریقے۔
عزیز بچوں، یہ بہت غلط طریقہ ہے. یہ جو تم فجر بعد سو جاتے ہو، یہ غلط طریقہ ہے. جہاں اٹھ گئے فجر کی نماز میں، اب فجر کے بعد چائے کے لیے مسجد میں بیٹھو، قرآن پڑھو، کوئی کتاب یاد کرو. کچھ نہیں ہے تو کم سے کم چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرو. 40 کی فضیلت میں تو آپ نے پہلے ہی سے یہ روایت سن رکھی ہے کہ جس نے میری 40 روایتوں کو محفوظ کیا، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہے. روایتیں محفوظ کرو. سونے سے کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، سستی پیدا ہو جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبوتر کی طرح صبر کیا اور کوے کی طرح میں نے الصبا اٹھ کر کے چلنے کا معمول بنایا. چلنے کا مطلب سفر کا معمول بنایا، اور 1000 فرسخ کا سفر کیا. وہاں تک تو میں نے گنا، اس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا. 1000 فرسخ یعنی ایک زمانے میں 5000 کلومیٹر، اور پیدل سفر. اور اس سفر میں نے 3600 اساتذہ سے روایت لی، اور روایتوں کی تعداد 70,000، 70,000. اور فرمایا 70,000 روایتیں مجھے زبانی محفوظ ہیں. 70,000 روایتیں زبانی محفوظ. ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ انسان حدیث کو سامنے رکھ کر فتویٰ دینے کا لائق کب بنتا ہے؟ یہ بھی کوئی سوال تھا. دیکھیے، مفتی کا مسئلہ یہاں نہیں ہے. حدیث کو سامنے رکھ کر فتویٰ دینے کا لائق کب بنتا ہے؟ تو اگر خاموش رہے. ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے. سائل نے فرمایا کہ اگر 1,00,000 حدیثیں یاد ہو تو فتویٰ دے سکتا ہے وہ حدیث کو سامنے رکھ کر، یعنی بیانی حدیث کا فتویٰ. تو اگر خاموش رہے. پھر سائل نے کہا 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ پر سائل پہنچا تو ابو حاتم فرماتے ہیں اب فتویٰ دے سکتا ہے. پھر فرمایا 5 لاکھ حدیثوں میں کم سے کم اس کو 1 لاکھ حدیثیں زبانی ہونی چاہیے. کیسی مصیبتیں ہمارے بزرگوں نے جھیلی. میزان الاعتدال میں ایک واقعہ لکھا، یعنی ابھی میں نے یہ پڑھا اور میری طبیعت ہل گئی. عبداللہ ابن خراس مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ میں جب علم حدیث، وہ خود فرماتے کہ میں جب علم حدیث کے لیے نکلا تو 5 موقع ایسے آئے کہ میری جان خطرے میں پڑ گئی، پانی نہیں تھا. فرمایا ان 5 مواقع پر میں نے اپنی جان بچائی اپنا پیشاب پی کر. عبداللہ ابن خراس مروزی کون ہے؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، جن کی روایات سنن میں اور مسلم میں موجود ہے، جن کے طریق سے روایت چلتی ہے. 5 مرتبہ اپنا پیشاب پی کر اپنی جان بچائی. اللہ کا فضل ہے وہ اوقات ہم پر تو نہیں آئے. ہمارے سر پر تو پنکھے چلتے ہیں، ہمارے لیے تو دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، ہمیں تو برتن بھی دھونے کی ضرورت نہیں. ہمارے کام کرنے والے موجود ہیں، ہمارے پڑھانے والے اساتذہ رات دن محنت کر کے پڑھا رہے ہیں، ہمارے والدین ہمارے لیے محنت کر کر کے پیسے بھیج رہے ہیں، تھوڑے میں سے تھوڑے، تھوڑے میں سے تھوڑے. اور اس کے باوجود اگر ہم نہ پڑھیں تو یہ ہماری کم نصیبی ہوگی. ہمیں بہت محنت کرنا چاہیے. اسی طرح کے حالات میں لکھا ہے، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک حدیث کے لیے قریباً 2 دن اور 1 رات کا سفر کیا. صرف ایک حدیث. بخاری شریف میں تو بہت مشہور ہے، آپ نے روایت نہیں پڑھی؟ بخاری شریف کتاب العلم میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف رہتے تھے. عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عراق میں رہتے تھے، جابر ابن عبداللہ کو ایک روایت ملی لیکن واسطے سے روایت ملی. ینادی تبارک و تعالی یوم القیامت سمع من قرب و بعد، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. روایت مفصل ہے،
روایت تو مل گئی لیکن ایک واسطے سے ملی. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے اونٹنی خریدی اور اونٹنی اس ایک حدیث کے لیے اونٹنی خریدی, ایک حدیث کے لیے. اللہ ہمیں وہ حوصلے نصیب فرمائے. دیوبند میں ایک مرتبہ شور ہوا کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا رات 2 بجے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے رفقا ہم دوڑے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. اور وہاں پہنچے تو دیکھا کھڑکی کے اندر سے کہ حضرت تو موم بتی جلائے ہوئے اور لالٹین فانوس رکھے ہوئے اور یوں جھک کر کتاب کا مطالعہ کر رہے. میں نے کہا عجیب بات ہے, شور ہو رہا ہے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا, حضرت تو کتاب دیکھ رہے. ہم نے دروازے کو آہستہ سے دستک دی. دستک دینے کا طریقہ بھی حدیث میں آیا. صحابہ فرماتے ہم اللہ کے نبی کو دروازے کو دستک دیتے تھے ناخن سے یا دب ناخن سے. کیوں؟ راوی فرماتے ہیں حضرت سوئے ہو تو آنکھ نہ کھل جائے اور بیدار ہو تو دروازہ کھول لے. کیسا ادب تھا. آج تو ہماری زندگیوں سے اپنے بڑوں کا ادب بھی نکل گیا. اللہ کرے ادب نصیب ہو جائے, اپنے اساتذہ کا ادب نصیب ہو جائے. پیارو, جس نے جو پایا ادب سے پایا, جس نے جو پایا ادب سے پایا. تو دروازے کو ہم نے دستک دی. حضرت نے فرمایا کون ہو؟ فرمایا محمد شفیع. دروازہ کھولا. شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی رفقا تھے. فرمایا حضرت ادھر باہر تو شور ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا. حضرت مسکرائے. فرمایا میں تو کتاب دیکھ رہا ہوں. فرمایا حضرت ابھی کون سے مسئلے رہتے ہیں تلاش کرنے کو, ابھی کون سے مسئلے. زندگی تو اسی میں کھپا دی. آپ کے ذریعے محدثین, مفسرین, فقہاء, کیسے کیسے لوگ. شاہ صاحب تو شاہ صاحب تھے. حضرت عبداللہ ثانوی رحمۃ اللہ علیہ درس میں بیٹھے, فرمایا یہ علم کتابی نہیں, یہ علم وہابی ہے. اور عرب کے علماء جب آئے, علامہ زاہد کوثری جب تشریف لائے دارالعلوم دیوبند میں, تو شاہ صاحب نے ان کی شان میں ایک مقالہ پڑھا تھا, چھپا ہوا ہے وہ مقالہ عربی میں. جب وہ مقالہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو زاہد کوثری نے اپنے بیان میں بتایا کہ اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ انور شاہ کشمیری ہے, جو اتنا بڑا حافظ حدیث. اور شاہ صاحب کا ایک جملہ میں بہت لطف سے بیان کرتا ہوں. شاہ صاحب فرماتے ہیں میں ہر چیز میں اپنی رائے چلاتا ہوں لیکن ایک جگہ اپنی رائے نہیں چلاتا, اور وہ ہے فقہ. فرمایا میں فقہ میں پکا مقلد ہوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. فرمایا بعض جگہ میری رائے اختلاف کر جاتی ہے لیکن مسئلہ وہی کروں گا جو امام ابو حنیفہ نے کیا. تو فرمایا کون سا مسئلہ ابھی آپ کا یہ رہ گیا کہ آپ ابھی جو ہیں اس عالم میں بھی کتاب دیکھ رہے. تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا, فرمایا بیماری لگی ہے کتاب دیکھنے کی, تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ دعا دیتا ہوں کہ خدا تمہیں یہ بیماری لگا دے. یہ بد دعا نہیں ہے, یہ بیمار پڑنے کی بد دعا نہیں ہے, یہ کتاب دیکھنے کی دعا ہے. اللہ تمہیں یہ بیماری لگا دے, تم کتاب دیکھنے والے بن جاؤ, تم محنت کرنے والے بن جاؤ, تمہارے اندر ذوق پیدا ہو جائے. اگر علم گھول کر پلانے کی چیز ہوتی تو یہ اساتذہ تمہیں گھول کر پلا دیتے, لیکن یہ پلانے کی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرآن, درد, غم, اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے کہ تم اس پر محنت کرو, تم احادیث مبارکہ کو یاد کرو, عملاً بھی حفظاً بھی. تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے, محمد بن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں, فرمایا میں نے علم حدیث میں اتنی محنت کی کہ 2 مرتبہ میرے بدن سے مسلسل پیشاب کے راستے سے خون آنے لگا. یہ محنتیں ہیں علم. کیا ان کو کوئی, اگر وہ محنت نہ کرتے ان کی کوئی پکڑ کرنے والا تھا؟ اور یہ محنت کی ہے تو کیا ان کو کوئی دولت مل رہی تھی؟ نہ, کوئی دولت ان کو مل نہیں رہی تھی, کوئی ان کی پکڑ کرنے والا نہیں تھا. اور شوق کیسا تھا؟ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ میں اور امام احمد ابن حنبل دونوں ہم زمان ہیں نا, دونوں ہم زمان ہیں. یحییٰ ابن معین, امام احمد ابن حنبل. یحییٰ ابن معین کا انتقال 233 میں ہوا اور امام احمد کا انتقال 241 میں ہوا, امام بخاری کے اساتذہ میں سے.
اور امام بخاری نے اپنی کتاب لکھنے کے بعد جن 3 استادوں کو پیش کی تھی ان میں ایک امام احمد ابن حنبل بھی ہے، یحییٰ ابن معین بھی ہے، اور تیسرے علی ابن مدینی بھی ہے، اور ان لوگوں نے صحت کا سکہ لگایا. اور بخاری کے حالات میں کیا ہے، علامہ ابن وراق جو ناقل بخاری ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد محمد ابن اسماعیل کے ساتھ سفر میں چلا، حضرت کو میں نے دیکھا کہ رات میں اٹھتے تھے بار بار، کبھی 15 مرتبہ 20 مرتبہ، 25 تک کا لفظ آیا کہ 25 مرتبہ حضرت رات میں اٹھتے تھے. کیا کرتے تھے، چراغ جلاتے، کتاب لیتے اور کچھ لکھتے اور اس کے بعد پھر سو جاتے، تھوڑی دیر میں پھر اٹھتے. فرمایا 25 مرتبہ میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا. میں نے حضرت سے فرمایا حضرت یہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا رات سوتے سوتے مجھے یاد آ گیا کہ یہ روایت جو میں نے لکھی ہے یہ میں نے فلاں جگہ بھی سنی ہے، تو میں اس کا نام لکھ لیتا ہوں استاد کا. پھر مجھے یاد آتا ہے تو میں اس کی تخریج کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، پھر کوئی لفظ لکھتا. فرمایا حضرت آپ مجھے حکم دے دیتے میں لکھتا. فرمایا تم جوان ہو اور جوانی کی نیند میٹھی ہوتی ہے، میں تمہاری نیند میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا. 25 مرتبہ. رات میں 2 مرتبہ ہم کو پیشاب لگے تو ہم کیا کہتے ہیں، آج پوری رات نیند نہیں آئی، کیوں، پیشاب بہت لگا. اچھا بھائی کتنی مرتبہ کہتے ہیں، 2 مرتبہ، اس میں تو بہت لگا. اتنی مرتبہ ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی، کیسے وہ محنت کرتے تھے. تو یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ میں اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، شیخ عبد الرزاق صنعانی مشہور محدث ہے، مصنف عبد الرزاق جن کی ہے، فرمایا شیخ عبد الرزاق صنعانی سے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ہم چلے. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم صنعاء اور یمن بعد میں جائیں گے، پہلے ہم ابھی حج کا موقع ہے تو پہلے ہم حج میں چلے جاتے ہیں اور حج سے فارغ ہونے کے بعد وہاں جائیں گے. اتفاق ایسا ہوا کہ یحییٰ ابن معین طواف کر رہے تھے اور شیخ عبد الرزاق صنعانی کی طواف میں ملاقات ہو گئی. تو ملاقات ہوئی، دعا، اپنا تعارف وغیرہ، اور فرمایا احمد ابن حنبل بھی آئے ہوئے ہیں. تو شخصیتیں تو مشہور تھی امام احمد کی بھی، اس لیے شیخ عبد الرزاق نے دعائیں دی، بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے وجود میں برکت دے. یحییٰ ابن معین احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کو ملے اور فرمایا کہ حضرت تو یہیں تشریف لائے ہوئے، چلو بہت اچھا موقع ہو گیا، آپ جانے کی ضرورت نہیں رہی یمن اور صنعاء کا سفر کرنے کی، یہی ہم حضرت سے علم حاصل کریں گے. جیسے ہمارا مزاج ہے، اب شاید تو یہیں آ جاتے ہیں نا، سند عالی کی کیا ضرورت ہے، مزاج ہی نہیں ہمارا. کہیں ہاں اگر یوں کہیں، جیسے حدیث شریف بخاری شریف میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ عشاء اور فجر کی نماز میں نہیں آتے، فرمایا اللہ کے حبیب نے اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ آج بکری کے پائے تقسیم ہوں گے. اس زمانے میں اس کی بڑی قدر و قیمت تھی، آج بھی ویسے قدر و قیمت ہے پائے کی، سری پائے کی. اور اس نے فرمایا مرمات، تیر کو کہتے، فرمایا تیر تقسیم ہوں گے. میں اس کی مثال بچوں کو بخاری میں جب یہ روایت آتی ہے تو میں نے کہا یہ اعلان ہو جائے کہ 250 گرام حلوے کے ڈبے تقسیم ہوں گے تو دیکھو مسجد فل ہو جائے گی. جو کبھی نہیں آتے وہ بھی آئیں گے. وہ ایک نان کھٹائی میں آتے ہیں 27 جو، پھر 250 گرام حلوہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے تو لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے. افسوس ہم پر یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے لیکن اس کے باوجود ہم توجہ نہیں کر رہے علم حدیث کے لیے. یحییٰ ابن معین نے فرمایا کہ بہت اچھا موقع ہے، یہی ہم پڑھ لیں. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہم طالب بن کر آئے ہیں اس لیے یمن ہی جائیں گے، چاہے اس کے لیے احمد ابن حنبل کی انگلیاں کٹ جائیں. یہ ہے علم حدیث کے لیے محنتیں، جفاکشیاں. ابو زرع رازی کے بعد میں آتا ہے 6 لاکھ حدیث ازبر تھی، ازبر. یہاں تو ہم نے 300-400 حدیثیں یاد کی نا، 6 لاکھ حدیث، 6 لاکھ. معلوم نہیں وہ کون سا گھی کھاتے تھے، گیس کا ہوگا یا اور کسی کا ہوگا. 6 لاکھ حدیثیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا ہے کہ 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی.
اور بہت مشہور واقعہ ہے بخاری کا تو کہ جو آدمی بڑا بنتا ہے اس کے حاسب بھی اتنے ہو جاتے ہیں. امام بخاری کے حاسب اتنے ہو گئے کہ اس زمانے کے 10 علماء نے 10 روایتیں پڑھی اور سب غلط پڑھی, سب غلط. 100 روایتیں ہو گئی, ایک نے 10 پڑھی تو 10 نے 100 ہو گئی, سب غلط پڑھی. اور حضرت سنتے جا رہے ہیں اور صرف بولتے جا رہے ہیں لا. جب 100 کی 100 حدیثیں پوری ہو گئی تو حضرت نے پہلے وہ 100 اسی طرح پر غلط پڑھ کر سنائی جیسے سنی تھی. ایک ہی مرتبہ انہوں نے تو پڑھی تھی نا, یاد ہو گئی, اور پھر صحیح حدیث بھی پڑھ کے سنائی. ہمارے محدثین غلط حدیثوں بھی کو یاد کر لیتے تھے. کیوں؟ تاکہ موضوع روایتیں اگر کوئی بیان کریں تو اس کی پکڑ کی جائے. اس کے لیے موضوع حدیثیں بھی یاد کرتے تھے. بعض لوگ اس پر اشکال کر دیتے کہ موضوع روایتیں, وہ موضوع روایتیں ہماری طرح مجمع کو جھمانے کے لیے یاد نہیں کرتے تھے. آج کل تو موضوع روایتیں اس لیے کہ مجمع جھوم جائے. حالانکہ بہت سخت وعید, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور ہمارے شاہ صاحب نے بڑا عجیب ترجمہ اس کا فرمایا, فلیتبوأ مقعدہ من النار. مقعد کہتے ہیں سیٹ کو. سعودی کی فلائٹ میں سفر کرو گے نا تو وہاں سیٹ پر لکھا ہوتا ہے مقعد, اور جمع ہے مقاعد, تو مقعد سیٹ کو. شاہ صاحب اس روایت کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جھوٹی روایت بیان کی, یعنی میں نے نہیں کہا تھا, میری طرف منسوخ کیا, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کو دنیا میں اطلاع دے رہا ہوں کہ تو نے جہنم میں اپنا سیٹ ریزرو کرا لیا, جہنم میں اپنا سیٹ ریزرو کرا لیا. ابو بکر سیرفی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ حمیدی علیہ الرحمہ اور بعض اکابر تو غلط حدیث بیان کرنے والوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی. حالانکہ کافر کی توبہ قبول ہو جاتی ہے, لیکن یہ اکابر اتنے متشدد ہیں. اور ہمارے محدثین کا حال یہ رہا کہ حدیث کی حفاظت کے لیے اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا, اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کیا, اپنے بیٹے کو بھی معاف نہیں کیا. مسلم شریف کے مقدمے میں ہے کہ یحییٰ ابن ابی عنیسہ سے جب یہ سوال ہوا کہ تمہارے بھائی زید ابن ابی عنیسہ حدیثیں بیان کرتے ہیں, ہم ان سے روایت لیں, تو یحییٰ ابن ابی عنیسہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی لا تاخذ عن اخی, میرے بھائی سے حدیثیں نہ لینا, اس لیے کہ میں نے اس کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے. اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت مشہور ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت ہم تمہارے بیٹے سے حدیث لیں. امام ابو داؤد نے فرمایا خاموش رہے. فرمایا حضرت آپ کے بیٹے کا مسئلہ. فرمایا میرے بیٹے سے حدیث نہ لو, مجھے حدیث کے بعد میں اعتماد نہیں ہے. اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا. اور بعض اکابر کے بعد میں لکھا ہے کہ ان کے باپ سے متعلق سوال ہوا کہ تمہارے والد سے حدیث لیں, خاموش رہے. فرمایا کسی اور سے پوچھ لو, میرے باپ کا مسئلہ ہے. فرمایا نے ماضی سے پوچھیں گے. فرمایا دیانت یہ ہے کہ میرے باپ سے حدیث نہ لو, میرے باپ کو میں نے مکان میں جھوٹ بولتے دیکھا ہے. حدیث کی حفاظت میں ان اکابر نے نہ باپ کو معاف کیا, نہ بھائی کو معاف کیا, نہ بیٹے کو معاف کیا. ان کے وہاں تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات تھی اصل, بس یہی اصل مسئلہ تھا. تو عزیز بچوں, آپ لوگوں نے جو اتنی ساری حدیثیں حروف تہجی کی ترتیب پر یاد کی, اللہ تعالیٰ تا قیامت آپ کے سینوں میں قرآن مبارک کی طرح ان احادیث مبارکہ کو بھی محفوظ فرما دے, اور آئندہ زیادہ سے زیادہ اور روایتیں محفوظ کرنے کی. بلکہ میں تو ترغیب دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھو اپنے مستدلات احناف کو بھی یاد کرو. مستدلات احناف, ہمارے وہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے مستدلات ہمیں یاد نہیں. بر وقت ہم کو وہ پوچھتا ہے کہ اچھا تم جو فلاں مسئلے کے قائل ہو تو اس پر کیا روایت ہے, کون سی روایت سے تم نے اس کو ثابت کیا؟ ہمارے پاس یاد نہیں ہے ہمیں.
تو مستدلات احناف کو یاد کرو، جو روایات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم نے کس روایت سے استدلال کیا، اس مسئلے میں ہمارے اکابر نے کس روایت سے استدلال کیا، تو ایک بہت بڑا ذخیرہ حدیث کا، حدیثیں بھی محفوظ ہو جائے گی، ہمارے مستدلات بھی محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں صرف مستدلات احناف نہیں، مستدلات ائمہ اربعہ کو محفوظ کرو، ترتیب سے، ایک ترتیب سے یاد کرو، اس سے آپ کے پاس علم حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت علوم سے مالا مال فرمائے، بہت شوق دیں، بہت ذوق دیں، اور میں نے جو حدیث پڑھی نزل اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تر و تازہ رکھے، کس کو تر و تازہ رکھے؟ اس آدمی کو من حفظها ووعاها، جس نے میری روایتوں کو محفوظ کیا، وأداها كما سمعها، اور دوسروں تک پہنچایا۔ دیکھو پہلے جو تم نے ابھی یاد کی نا حدیث، حفظها ووعاها، آگے فرمایا دوسروں کو پہنچا، ووعاها، آگے فرمایا وأداها كما سمعها، فرب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سی مرتبہ جو آدمی حدیث کو یاد کرنے والا ہوتا ہے نا، ان میں حفظ کی شان تو بہت ہوتی ہے، فقہ کی شان نہیں ہوتی، اور بہت سی مرتبہ فقہ کی شان جس کو پہنچائی جاتی ہے وہ افقہ ہوا کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے روایت خود محفوظ کی اور آپ فقیہ ہیں ماشاءاللہ، اور اگر دوسروں کو پہنچایا وہ افقہ ہے تو وہ اس سے کوئی مسئلہ نکالے گا۔ محدثین اس پر بحث فرماتے ہیں کہ نظر یہ دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا خبر ہے؟ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان شرح مشکات میں یہ ہے کہ یہ خبر ہے، اللہ کے نبی خبر دے رہے ہیں، اللہ تر و تازہ رکھے گا اس آدمی کے چہرے کو جس نے روایتوں کو محفوظ کیا، یاد کیا۔ بھائی اگر خبر ہو تو بھی کیا کہنا، اللہ کے نبی کی خبر صادق المصدوق کی خبر ہے، یقیناً اس آدمی کا چہرہ اللہ تر و تازہ بنائے گا جو روایت کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائے گا۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے، نظر اللہ تر و تازہ رکھے، امام نووی کی یہی رائے ہے۔ اگر یہ دعا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مستجاب شخصیت، آپ کی دعا کو اللہ رائے گا نہیں کرتا، جو آپ کی حدیثوں کو محفوظ کرے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا، نبی کی دعا اس کو لگے گی، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ بنائیں گے۔ دونوں باتیں، خبر ہو تو بھی اور دعا ہو تو بھی، دونوں باتوں میں ہمارے لیے تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ حسن عجمی کے بعد میں لکھا ہے کہ وہ ایک ہی آنکھ تھی، ان کی ایک آنکھ نہیں تھی نہ ایک آنکھ، لیکن جب مسند حدیث پر بیٹھتے تھے تو ان کا چہرہ ایسا منور معلوم ہوتا تھا گویا وہ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے فرمایا حضرت آپ کا چہرہ بڑا منور ہے، فرمایا کمال حسن کا نہیں ہے، کمال کلام رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزوں، ان روایتوں کو محفوظ کرو۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ، مقدمہ بخاری میں جب سبق شروع فرماتے تھے تو حضرت طلبہ سے پوچھتے تھے پیارو یہ بتاؤ حدیث شریف کیوں پڑھتے ہو؟ یہی تو جواب ہے نا، سعادت دارین نصیب ہو جائے۔ فرمایا بہت اچھا جواب، لیکن ایک جواب چکی کا پات ہے۔ حضرت اپنا نام چکی کا پات رکھا تھا، اس پر حضرت وہ لطیفہ سناتے تھے جاہل پیر والا، کہ ایک جاہل پیر اس کے جاہل مرید جیسے آج کے زمانے میں ہے، اور جاہل مریدوں نے پیر صاحب سے سوال کیا کہ یہ زمین پر گول نشان ہے وہ کس کا ہے؟ تو پیر صاحب روئے پھر ہنسے، تو مریدوں نے کہا حضرت اب 3 سوال، روئے کیوں، ہنسے کیوں، اور یہ ہے کیا؟ تو جاہل پیر نے یوں کہا کہ میں رویا اس پر کہ آج میں زندہ ہوں تو لطائف بتا رہا ہوں، کل مروں گا تو کون بتائے گا؟
اور ہنسا اس پر کہ چلو موجود ہوں تو تمہارے لطائف کو کھول رہا. اور یہ ہے کیا؟ تو کہاں ہرن بھاگ رہا تھا. ہرن پہلے زمانے میں ہاتھ چکی چلتی تھی تو اس کی ایک اوپر کا پارٹ ایک نیچے کا پارٹ، اوپر کے پارٹ میں سوراخ ہوتا تھا. تو کہا وہ ہرن بھاگ رہا تھا، اس کا پاؤں وہ پارٹ میں پھنس گیا تو وہ پتھر لے کر بھاگا. یہ پتھر کا نشان ہے. حضرت شیخ فرماتے باولے پیر کو اتنا پتا نہیں کہ اتنا کمزور جانور اتنے بڑے پتھر کو لے کر کیسے چلے گا. وہ تو ہاتھی کا نشان تھا، پاؤں تھا. حضرت یہ لطیفہ سنا کر فرماتے تھے کہ جیسے وہ جاہل مریدوں کا جاہل پیر، اسی طرح میں تمہارا جاہل استاذ. لیکن یہ حضرت کی تواضع تھی، عاجزی و انکساری تھی. ورنہ حضرت کی اوجز المسالک دیکھے، میں مدینہ شریف میں کتب خانے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مصری عالم آئے، انہوں نے اوجز المسالک وہاں سے لی اور وہ پڑھنے لگے. میں نے ان سے کچھ گفتگو کیا، نام شناخت، اور میں نے کہا الطار بھارت شہر آپ ان کو پہچانتے؟ انہوں نے فرمایا پہچانتا نہیں ہوں، میرے رگ و ریشے میں محمد زکریا گھسا ہوا ہے. اور فرمایا اگر اس نے اپنے نام کے ساتھ محمد زکریا الحنفی نہ لکھا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ مالکی المسلک کا کوئی امام ہے. تمام شراح مالکیہ یہ لکھتے ہیں کسی ایک مسئلے میں، مجھے ابھی یاد نہیں پڑتا وہ مسئلہ، کہ امام مالک کا یہ مسلک ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحقیق سے اوجز المسالک میں لکھتے ہیں کہ سارے شراح مالکیہ سے غلطی ہوئی ہے، امام مالک کا یہ مسلک نہیں ہے. بہت سارے مسائل میں حضرت نے مسائل کو کھولا. تو بہرحال یہ تو تواضع تھی حضرت کی. تو حضرت نے فرمایا ایک چکی کا پارٹ ہے یہاں. جب اپنی کوئی رائے پیش کرتے تھے نا تو یہ جملہ بولتے. فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم حدیث شریف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں. ہمیں اللہ کوئی ثواب نہ دے، جنت بھی نہ دے، ہر ایک کو اپنے محبوب کی ادائیں پیاری ہوتی ہے. ہم کو اپنے محبوب کی ادائیں پیاری ہے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں. اور ابھی میں کام کی بات نقل کروں. میں جمعہ کو عصر کے بعد حضرت کی مجلس میں ابھی جب اگلے ہفتے گیا بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے فرمایا درود شریف پڑھو سب. اس کے بعد حضرت نے باقاعدہ مجھے سامنے بیٹھا تھا خطاب کر کے کہا، اور بھی علماء تھے، حنیف سنو یہاں ایک بات تمہیں سناؤ. اور پھر پورے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو نبی علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک درود پڑے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر 10 رحمتیں اتاریں گے. تو فرمایا اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکی کا ثواب ملے گا نا. تو ایک نیکی پر 10 نیکی، ایک درود پر 10 رحمت. تو پھر دونوں میں کیا تضاد؟ دونوں ایک ہی تو بات ہوئی، وہ بھی برابر یہ بھی برابر. پھر فرق کیا ہے؟ حالانکہ درود کا تو ایک اونچا مقام بتایا گیا. پھر حضرت نے اس پر جو بیان فرمایا اللہ اکبر، وہ میرے شیخ ہی کی باتیں. فرمایا کہ جو ایک آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس پر اللہ 10 نیکیاں، یعنی 1 سے 10 مرتبہ عمل کرتا، تو جو 10 ثواب ملنے والے تھے وہ ایک عمل پر مل گیا. لیکن درود شریف کے پڑھنے پر اللہ یہ نہیں کہ نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو 10 نیکی ملے گی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 10 صلاتیں ملے گی. اور صلات رحمت خاصہ کا نام ہے، اسی لیے تو لفظ صلات مخصوص بالانبیاء ہے، اوروں پر نہیں بولا جاتا. ابو بکر صلی اللہ نہیں بول سکتے. یہ رحمت خاصہ، نیکیوں میں رحمت خاصہ نہیں. اب اس حدیث شریف کا مطلب نکلا جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت خاصہ نازل فرمائیں گے. فرمایا ایک رحمت خاصہ تمہیں جنت الفردوس کا مصداق بنا سکتی ہے تو 10 رحمت خاصہ کا کیا کہنا. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام تو پیارو بہت اونچا ہے، بہت اونچا. آپ کی روایتوں کو بہت محفوظ کرو، خوب یاد کرو. آپ کے رگو ریشے میں روایت پیوست ہو جانی چاہیے. حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا. ایک صاحب آئے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملاقات کے لیے. ابھی مجلس میں کہا تھا، مصافحہ کیا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا پیارے بتاؤ کون سا عمل تمہارا ہے. وہ خاموش ہے.
ویسے کوئی عمل؟ فرمایا نہیں کوئی عمل ہے، تمہارے ہاتھ سے مجھے برودت محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈک، اور اس کے ساتھ خوشبو آ رہی ہے. تو فرمایا حضرت کثرت سے درود شریف کا معمول ہے. فرمایا ہاں پیارے اسی کی برکت ہے. لیکن میرے حضرت نے اس پر ایک بات فرمائی. فرمایا میں ہوتا تو یوں کہتا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر فرمایا کہ میں حضرت کی جگہ پر یوں کہتا کہ جتنی درود شریف پڑھ رہے ہو بہت اچھا ہے، یہ اسی کی برودت ہے. مزید برودت اور خوشبو پیدا کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرو، اس لیے کہ مخلوق پر درود بھیجنے سے جب یہ عالم ہے تو خالق کا کلام پڑھنے سے کیا عالم ہوگا. فرمایا میں یہ کہتا کہ کثرت سے قرآن پڑھو، جتنے درود شریف پڑھے اس سے زیادہ قرآن پڑھو. بہرحال عزیزو خوب محنت کرو، خوب محنت کرو، قرآن اور حدیث میں اپنے آپ کو لگاؤ. جو بچے ہمارے حافظ قرآن بنے ہیں ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ان کے اساتذہ کے لیے، اہل مدرسہ کے لیے، منتظمین کے لیے، معاونین کے لیے، اور جتنے لوگ اس ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے، اللہ سبھی کے لیے ان حفاظ کو، ان حدیثوں کے حافظ کرنے والوں کے برکتوں کو سبھی کے لیے عطا فرمائے، اور سبھی کو ان کے فیوز اور برکات سے مالا مال فرمائے. ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اجماع کی دلیل پوچھی، بات ابھی مجھے یاد آ گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اجماع کی دلیل پوچھی تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 رات میں اجماع کی دلیل کو تلاش کرنے کے لیے 3 قرآن ختم کروائے. صرف اجماع کی دلیل تلاش کرنے کی 3 مرتبہ قرآن ختم فرمائے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں کوئی ایک مسئلہ پوچھتا ہے کہ بعد میں دیکھ لیں گے، وہ بات کب آتی ہے وہ اللہ جانے. وہ ایک مولوی صاحب کو کسی بستی میں مسئلہ پوچھا کہ چوہا کنویں میں گر گیا، کتنی ڈول نکالنے کی؟ تو مولوی صاحب کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا کہ کتنی ڈول نکالنے کی. تو مولوی صاحب کہنے لگے گر کر مرا کہ مر کر گرا، یعنی اندر گر کر پھر مر گیا یا اوپر سے مرا ہوا گرا تھا. تو سائل کہنے لگا یہ تو پتہ نہیں، یہ کہا جاؤ تحقیق کر کے آؤ، پہلے تحقیق کر لو، اس لیے کہ مسئلہ اس سے بدل جاتا ہے. ہمارے معاقل صاحب دام برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مسئلہ یاد نہ ہو تو کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں تھوڑا اختلاف ہے، میں ذرا دیکھ لیتا ہوں، اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. تو وہ سائل تحقیق کرنے گیا. وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اوپر سے گر کر ہی مرا ہوگا. وہ اتنے میں مولوی صاحب نے بےعزتی زیور اٹھائی اور مسئلہ دیکھ لیا اور مسئلہ بتا دیا کہ اس میں اتنی ڈول نکالنے کی. استحضار رکھو اور پیارو ایک بات کام کی عرض کرو، آپ کا دماغ تیز کب بنے گا، استحضار کب رہے گا؟ جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہاں بہت ضروری ہے، بہت ضروری. جب تک پیارو اپنے قلب، اپنے دل و دماغ کو گناہوں کے وساوس سے پاک نہیں رکھو گے وہاں تک دماغ تیز نہیں ہوگا. اپنے دماغوں کو، اپنے دل کو صاف رکھو گناہوں سے، وساوس سے، بدنظری سے، گندے تومار سے، گندی سوچوں سے، حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے اپنے دل و دماغ کو صاف رکھو. بدنظری نہ کرو، گناہوں کی باتیں نہ سوچو. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دل و دماغ کو بہت بہت جو ہے اعلیٰ درجے کا بنا دے گا. پھر آپ کو باتیں یاد رہے گی، پھر ابھی کا پڑا ہوا بڑھاپے تک یاد رہے گا، باتیں مستحضر ہو جائے گی. تو گناہوں سے پاک رکھنا بہت ضروری ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بہت مشہور مقولہ ہے، آپ بھی بیان کرتے ہیں، شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی لی ترک المعاصی. سوء حفظ پر یہی بات ارشاد فرمائی، گناہوں کو چھوڑو. ہمارے حضرت نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ اس کے سیقل شدہ قلب کو بھی کالا کر دیتا ہے. بنا بنایا بھی، سیقل شدہ بنا بنایا، اس کو کالا کر دیتا ہے. اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بحیثیت بشریت اگر گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے مصور قلب کو مبیض کر دیتا ہے، کالے دل کو سفید بنا دیتا ہے.
گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچاؤ. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا حافظہ عطا کرے گا. یہ حافظے پر ایک بات اور یاد آتی ہے. وقت تو ختم ہو گیا ہے. ہمارے بڑے پیر حضرت ماں یوسف صاحب نے مجھے کہا ہے وقت کا پابند بنا کر کہ بھوک لگی ہے. بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے. آپ کے کام کی بہت پیاری بات ہے کہ دیکھیے ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں روایتوں کے لکھنے کا رواج نہیں تھا, تو روایتیں محفوظ کیسے ہوئی؟ ایک بہت بڑا اشکال ہے, اور اس پر بہت سارے عیسائی مورخین نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت کل عدم, ان روایتوں کا اعتبار ہی نہیں, کوئی ضرورت نہیں ان روایتوں. یہ تو عیسائی روایت فلاں فلاں نہ معلوم کتنی باتیں. بلکہ بعض عیسائی مورخ نے تو مدون اول ابن جریج کو قرار دیا. حالانکہ ابن جریج تو دوسری صدی میں, مدون اول تو ابن شہاب زہری ہے, لیکن ابن جریج. اور پھر کیا لکھا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے وہ عیسائی کیا لکھ رہا ہے؟ وَكَانَ جَدُّهُ عِيسَائِيًّا. ابن جریج مدون اول اور اس کا دادا عیسائی تھا. معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریج عیسائی النسل ہے, تمہاری روایت سب عیسائی ہے. ہاں یہ بہت دور سے مارتے ہیں. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو نہیں پکڑ پاؤ گے. منجد ہے نا, منجد عیسائی کی لکھی ہوئی ہے نا, منجد عیسائی کی لکھی ہوئی. اس میں باب الطاء میں جب جاؤ گے, باب الطاء, تو طلقاء بخاری شریف اور احادیث کا یہ لفظ ہے طلقاء. طلقاء کا کیا معنی صاحب منجد نے کیا؟ من يدخل في الاسلام کرہا, جن کو اسلام میں مار مار کر زبردستی لایا گیا وہ ہے طلقاء. حالانکہ بالکل غلط تفسیر. طلقاء کا معنی کیا ہے؟ جن کو اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دیا تھا اور یوں کہا تھا انتم الطلقاء. کیا تفسیر تھی اور اس نے کیا کہا؟ کیوں یہ تفسیر کی؟ تاکہ یہ بتایا جائے, آئندہ آنے والی نسل اس کو پڑھے تو یوں سوچے کہ اچھا نبی اتنا ظالم تھا کہ مار مار کر اسلام میں لاتا تھا. اور افسوس یہ ہے کہ صاحب قاموس نے یہی تفسیر اٹھا کر اپنی لغت میں لکھ دی. حالانکہ یہ سراسر غلط تفسیر ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے حضرت سے جو بات میں نے سنی, ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے منجد سے پوری زندگی کبھی ایک لفظ کے معنی لینے میں فائدہ نہیں اٹھایا, اس لیے کہ جو میرے نبی کے الفاظ کی غلط ترجمانی کرتا ہو وہ میرے نبی کا دشمن ہے. فرمایا ایک لفظ میں بھی میں نے منجد سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور ساتھ ساتھ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے منجد ہدیے میں دی, میں نے دیکھی بھی نہیں تھی, 2-3 دن ہوئے کہ منجد غائب ہو گئے. حضرت شیخ فرماتے اللہ کو یہی منظور تھا کہ میری لکھی ہوئی کتابوں میں اس کا حوالہ نہ آئے. یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے حفظ کا. عربوں کا حافظہ یہ ایسا تھا کہ ان کو لکھنے کی ضرورت, اگرچہ بہت لکھا تھا, ابو ہریرہ کا رسالہ فلاں کا, لیکن ان کا حافظہ ہی ایسا تھا کہ ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں. اس پر ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. کتاب المغازی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ عبید اللہ یہ تابعی ہے اور ایک صحابی ہے, یہ دونوں ہمس گئے. تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم ہمس آئے تو حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ نے یہی رہتے تو ان سے ملاقات کریں. کسی سے پوچھا کہ ویشی کہاں ہے؟ فرمایا یوں سیدھے چلے جاؤ تو وہ آگے ایک بڑا مکان ہے, تو مکان کے سائے میں وہ بیٹھے ہوں گے. فرمایا ہم وہاں گئے تو ان کے پیٹ سے متعلق عبید اللہ فرماتے کاننا و حموت ہے. ویسے کا پیٹ بہت بڑا تھا, بدن بہت موٹا تھا. فرمایا جیسے مشکیزہ ہو. ہم وہاں گئے, عبید اللہ فرماتے میں نے اپنا پورا چہرہ لپیٹ دیا, صرف آنکھیں نظر آتی تھی اور نیچے کے پاؤں نظر آتے تھے بس, باقی ہاتھ بھی لپیٹ دیے, چہرہ. اور ہم نے جا کر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ تعریف آپ ہمیں پہچانتے. تو ویشی نے یوں قدم دیکھے, نیچے کی تلیا دیکھا اور دیکھنے کے بعد یوں فرمایا کہ میں مکے میں غلام تھا
اس موقع پر فلاں صاحب کا جب غلام تھا اس کے وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، اور مجھے اپنے آقا نے یوں کہا کہ جاؤ ایک دودھ پلانے والی مرضیاں تلاش کر کے لاؤ. تو میں ایک عورت کو تلاش کر کے لایا، وہ اونٹنی پر سوار تھی، وہ مرضیاں دودھ پلانے والی. میں نے ایک بچے کو جو میرے آقا کے گھر پہ پیدا ہوا تھا، چند دنوں کا تھا، میں نے اس بچے کو یوں اٹھایا اور اٹھا کر مرضیاں کو دے دیا. تو میں وہ قدم جو میں نے دیکھے تھے وہ یہی قدم نظر آ رہے ہیں. حالانکہ عبید اللہ مل رہے ہیں حضرت ویسی سے 28 سال کے بعد یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے. بچپن میں اتنے قدم ہوتے، اتنے قدم کو دیکھ پہچان لیے یہ وہی قدم ہے. عبید اللہ نے فوراً کھول دیا، فرمایا ہاں میں وہی ہوں. یہ عربوں کا حافظہ. اب ہمارے حافظے کو تیز کرنا ہو تو گناہوں سے محفوظ رکھیں. اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو، ہمارے دماغ کو مجلہ کرتا ہے، صاف کرتا ہے. میں ان اساتذہ کرام کو بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ کے لیے یہ محنتیں کی اور آپ کو تیار کیا، اور خصوصاً ہمارے ناظم صاحب مولانا ایوب صاحب نے یہ مستقل آپ کو اس بات کا شوق دلانے کے لیے، تاکہ آپ میں احادیث یاد کرنے کا ذوق پیدا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بچوں میں اس ذوق کو پیدا کرنا یہ محبت رسول کی دلیل ہے. بہت امید ہے کہ محبت رسول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو سفارش نصیب ہو جائے گی. تو یہ تو صرف معاذرات کی مناسبت سے آپ نے یاد کیا ہے، اور کامیابی ناکامی یہ کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں. کامیابی ناکامی کوئی، اس کے لیے ہم کو روایات یاد نہیں کرنا، ہم کو تو یاد کرنا ہے محبت رسول کے لیے، عشق رسول. تو عشق رسول میں خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، اور دیوانے ہو جاؤ احادیث کے یاد کرنے میں، قرآن کے یاد کرنے میں پاگل بن جاؤ. رات دن آپ کا مشغلہ قرآن اور حدیث کا بن جائے، اور ایسی روایتیں یاد کرو. دیکھو جیسے جیو گے ویسے مرو گے. احادیث پر جیو گے تو امام مسلم کی طرح حدیث پر موت آئے گی. اور علامہ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، ابو زرع رازی اور باروت تھے، بہت باروت. آپ کے روح کا عالم یہ تھا کہ 10,000 طلبہ ہوتے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت کی طرف نظر اٹھائے سب کو نیچے دیکھنے کا. اور اگر کسی نے یوں دیکھ لیا تو حضرت فرماتے تھے انظروا الی سفلتکم، نیچے دیکھو تمہاری نظر مجھے لگ جائے گی. ہمارے حضرت بھی ابتدا میں یہی کرتے تھے، ابھی بھی کہتے نیچے دیکھو، بار بار نہ دیکھو مجھے. یہ محدثین کا ذوق ہے. تو بہت باروق تھے ابو زرع. اب جب مرض الوفات میں ہیں اور آخری وقت چل رہا ہے، سارے شاگرد جمع ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کلمہ تلقین کرنے کی. روح بھی ایسا تھا. تو ہر ایک نے اپنی اپنی سند سے ایک ایک حدیث بیان کرنا شروع کیا. حدیث تو نہیں پڑھتے تھے، حدثنا فلان 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 کر کے حدیث پر جا کر رک جاتے تھے. ابو زرع رازی نے سکرات کے عالم میں آنکھ کھولی اور اپنی سند سے حدیث پڑھی. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. جس کی زندگی کا آخری کلمہ یہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. حدیث پوری ہوئی، ابو زرع کی روح پرواز کر گئی. زندگی حدیث پر گزاری، موت حدیث پر آئی. عزیزو اپنی زندگی کو جیسے گزارو گے ویسے اللہ تعالیٰ میں موت دے گا. بہت مبارکبادی کے لائق ہے. بہت محنت کریں، بہت پاپڑ بیلیں اس کے لیے، رات دن ایک کریں اور اپنے آپ کو کچھ بنا کر لے جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے حضرت مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے یہاں تک تشریف لائے، زحمت اٹھائی. بھائی آپ جانتے ہیں پڑھنے پڑھانے والے آدمی کو وقت کم ملتا ہے، تاہم یہ تشریف لائے، یہ محبت رسول میں، احادیث کی محبت میں تشریف لائیں. اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائیں. حق تعالی ہمارے تمام ہی اساتذہ کو جو بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، یا ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے پڑھا وہ وقت حیات ہیں، یا ہمارے والدین یا ہمارے متعلقین، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائیں. اور جو اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں اللہ ہم سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کریں.
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, اللہ ہمیں تیرے حبیب کی سچی پکی محبت نصیب فرما. اللہ ہم آپ کے نبی سے بہت دور ہو چکے ہیں. اللہ ہماری نمازیں بھی خلاف سنت جا رہی ہے, اللہ ہماری زندگی بھی خلاف سنت جا رہی ہے. اللہ ہمیں دھوکہ ہو گیا ہے کہ ہم تیرے دین کا کام کر رہے ہیں. کام تو ہمارے صحابہ کر گئے, کام تو ہمارے تابعین کر گئے, کام تو ہمارے تبع تابعی محدثین مفسرین فقہا کر گئے. اللہ ہم تو ان کی نقالی اتار رہے ہیں, اللہ ہم تو ان کی نقالی اتار رہے ہیں. اللہ موسیٰ کی نقالی اتارنے والے جادوگروں کو جنہوں نے موسیٰ کا لباس پہنا تھا تو نے ایمان سے مالا مال کر دیا تھا. محمد کی نقالی اتارنے والے ہم لوگوں کو اے اللہ عشق رسول سے مالا مال فرما دے, نبی کی محبت سے مالا مال فرما دے, سنت رسول سے مالا مال فرما دے. اے اللہ قرآن سے بھی ہمیں سچا عشق نصیب فرما, حدیث سے بھی ہمیں سچی محبت نصیب فرما, قرآن و حدیث کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زندگیاں گناہوں میں گزر رہی ہے, اے اللہ زندگیاں گناہوں میں اعتراف ہے, اللہ ہمیں اعتراف ہے, اللہ ہمیں اعتراف ہے کہ اب زندگیاں گناہوں میں گزار رہے ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں. اللہ اگر انکار کر کے بھی کہاں جائیں تو جانتا ہی ہے کہ اللہ ہم راتوں میں گناہوں کے تصور میں سوئے یا گناہوں کے خیال میں سوئے یا گناہ کرتے کرتے سوئے, اور صبح میں بڑے معصوم بن کر مسجد میں آئے فجر کی نماز میں. بہترین لوگوں نے ہم کو دیکھا کہ بڑا نماز کا پابند ہے, لیکن اللہ تو جانتا تھا کہ ہماری رات کیسی گزری ہے, پھر بھی تو نے ہمارا فضیلہ نہیں کیا. اے مالک تیری ذات رحمان الرحیم ہے, تو نے ہماری ستاری فرمائی ہے. مولا کریم آئندہ بھی آپ ہماری ستاری فرما لیجیے, آئندہ بھی ہماری ستاری فرما لیجیے. اللہ ہمیں رسوا نہ فرمائیے. آپ کی ذات سے سچا تعلق نصیب فرما, آپ کے حبیب سے سچا تعلق نصیب فرما, آپ کی قرآن اور آپ کے احادیث مبارکہ کو شوق اور ذوق کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بچے حافظ ہوئے ان کے اولیاء اور ان کے اساتذہ اور اہل مدرسہ اور معاونین, اللہ سبھی کی مغفرت فرما, ہم تمام کی مغفرت فرما. اللہ حفاظ کے سینوں میں تا قیامت قرآن کو محفوظ فرما. اللہ جو بچوں نے اللہ حدیث پر محنت کی ہے, اللہ ان کو فیوز محمدی سے مالا مال فرما. اے اللہ مشکات نبوت سے نکلی ہوئی باتوں کو انہوں نے محفوظ کیا ہے. اے اللہ ان کے قلبے, اللہ ان لوگوں کے قلوب کو بھی اے اللہ جلا نصیب فرما, نور نصیب فرما, اور ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے قصور قید میں ہیں, اللہ انہیں رہائی نصیب فرما. اللہ غلط مقدمات میں ہیں, ہمیں انہیں رہائی نصیب فرما. اللہ ہمارے مفتی عبدالقیوم کو رہائی نصیب فرما, مقدمے میں بے حد کامیابی عطا فرما. اور جتنے ہمارے مسلمان بے قصور جیل میں ہیں تو جانتا ہے اللہ کیسے کیسے پلان بنائے جا رہے ہیں, کیسے کیسے اسکیمیں بنائے جا رہی ہیں. اللہ اتنا اسلام اور مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہوا ہے جتنا اس وقت ہو رہا ہے. اللہ آپ کی حکمتیں کیا ہے وہ تو آپ ہی جانتے ہیں, آپ کی مصلحت کو تو آپ ہی جانتے ہیں, لیکن اللہ ہم چونکہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ آپ رحمتوں کا فیضان فرما دیجیے, مسلمانوں کو بے عزتی سے نکال دیجیے. اللہ آپ عزت کی زندگی عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے اساتذہ, والدین, متعلقین, محبت کرنے والے ہمارے اساتذہ, ہم سے پڑھنے والے, پڑھانے والے, تعلق رکھنے والے, اللہ یہ پورا مجمع اللہ سب کی اللہ بخشش فرما دے, سب کو معاف فرما دے. بقید حیات میں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. انتقال کر چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ جب تک ہمیں بھی جلائے مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ کینسر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ برین ہیمریج سے ہماری حفاظت فرما. اللہ فالج اور لقوے سے ہماری حفاظت فرما. محتاج بننے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اولاد کی وفا اس وقت نہیں کہی جا سکتی ہے. اللہ ہم نے
تیرے ان بندوں کو بھی دیکھا کہ جو 3 مہینے بستر میں رہے لیکن ان کی اولادیں ان کو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کبھی نہ آئی. مولا ایسی محتاجگی والی بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرمانا. اے اللہ ایسی محتاجگی والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمانا. اے اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہیں سب کی جائز تمنا و سب کی حاجات کو پورے فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جو مخلصین ہیں جن کی آمین تجھے پیاری ہے ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ حضرت والا اور منظم اور جامع کتاب سے ہم سب محدود ہوئے مستفید ہوئے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی